یہ ایسا ہے جیسے اسلامی ٹچ دوں اس کو جیسے عمران خان نے دیا تھا. وہ یہ ہے کہ فرض کریں ایک بندہ جس نے فرض کرو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اچھائی اور برائی کیا ہوتی ہے, تو کیا وہ جنتی ہے دوزخ؟ کیا وہ جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا؟ اگر اس کو اچھائی اور برائی کا پتہ ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے اس کو. پھر لوگ یہ آرگومنٹ کرتے ہیں نا کہ لوگوں کو چھوڑ دے, آپ مجھے بتائیں یار اگر اس کو پتہ نہیں ہے تو اوبویسلی پھر اس کو جہنم تو اس کا ٹھکانا نہیں ہے نا. اگر اس کو کسی نے بتایا نہیں ہے, فرق کرنا نہیں, بالکل اس کو معلوم ہی نہیں ہے یہ اچھائی یا برائی. یس ٹرو, رائٹ. یہ اسی طرح تھا, اب میں بھول گیا ہوں ایگزیکٹلی کہ کون تھے, کوئی یا تو ہمارے کوئی اصحاب تھے, اصحاب میں سے تھے, یا کوئی ویسے ہی کوئی بندہ تھا, بہرحال کافی عالم دانا. اس کے پاس ایک بندہ گیا, وہی بندہ جس نے کہا کہ بھائی اگر تو مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ بھائی میں اچھا کرتا ہوں, یہ برائی اچھائی برائی میں کیا فرق ہے, تو کیا میں جنتی ہوں دوزخی؟ تو وہاں پہ اس کو بتا دیا کہ بھائی اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو پھر تو آپ جنتی ہو. تو اس نے پھر کوئی مثال دی کہ فلانا کام میں نے کیا تھا, اچھا ہے برا ہے؟ تو اس نے کہا برا ہے. اس نے کہا کیوں بتایا مجھے؟ ٹھیک ہے. یہاں پہ لوگوں کی ذمہ داری جو ہے نا, پاکستانی کیا مینٹالٹی, وہ کہتے ہیں 30 سال 35 سال کے لوگوں کو میں نے دیکھا ہوا ہے, جب وہ زندگی میں فیل ہو جاتے ہیں تو وہ پھر سارا الزام معاشرے پہ, حکومت پہ, والدین پہ ڈال دیتے ہیں کہ اس نے مجھے نہیں سکھایا, اس نے ہماری ذمہ داری نہیں لی, اس نے ملک صحیح نہیں چلایا. مگر اسی معاشرے میں سے بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو خود ہی نکل جاتے ہیں, جن کو آپ پھر کہتے ہو سیلف میڈ. رائٹ. تو انسان کو اپنی ذمہ داری خود بھی لینی چاہیے. اب ہم تھوڑا سا اس کو کرپٹو پرسپیکٹو میں لے کے آئیں تو یہی چیز ہے, جب آپ پیسوں کے ساتھ کھیل رہے ہو تو یہاں پہ آپ کا رسک 3 برابر زیادہ ہے بنسبت اس کے کسی بزنس کو کرنے میں. جو فزیکل بزنس ہے, کوئی چپلی کا آپ کا ریسٹورینٹ کھول لو, وہ زیادہ چل جائے گا, اس کو آپ چلانا بھی جلدی سیکھ جاؤ گے. اتنا سا تو ہے, کیا کرنا ہے بھائی, پکانا ہی ہے. گھر میں ماں باپ نے بھی بہت پکایا ہوگا, 10 سال دیکھا ہے آپ نے پکتے پکتے, تو آپ کو تھوڑا سا اس کا کنسیپٹ میکینزم سارا پتہ ہے پہلے سے کہ چلتا کیسے. اس کے علاوہ آپ کی تھوڑی سی ایک چھوٹی سی جگہ ہے, 2x2 4x4 جو بھی ہے چھوٹا سا, اس کے اوپر آپ کیا تنخواہ دے, یا وہ آپ کا کرایہ کیا ہوگا, 20,000 30,000 40,000 جو بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں انڈرسٹوڈ آپ کو پہلے سے پتہ ہے. اب آپ اس کے اندر جب گھستے ہو آپ کو معلوم ہے کہ بھائی ہماری لوکیشن تھوڑی ٹھیک ہو, باقی انشاءاللہ خود ہی چل جائے گا. خاص طور پہ کراچی ٹائپ جگہ پہ جدھر سارا دن ریسٹورینٹس پہ رش ہوتا ہے, رائٹ, مگر بینک ڈیفالٹ کر رہا ہے کہ یا ملک جو ہے ڈیفالٹ کر رہا ہے, مگر رش بڑا ٹائٹ. یہی چیز کرپٹو میں انسان کسی چیز کو جب تک اسٹڈی نہیں کرتا, سمجھتا نہیں ہے, بے شک تھیوریٹیکلی فزیکل جو امپلیمنٹیشن اس کی آتی ہے نا, فزیکلی یا پریکٹیکل, فزیکل نہیں پریکٹیکل امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہمیشہ بعد میں آتی ہے. تھیوریٹیکلی اسکولوں میں ہم جاتے ہیں تو ہم کیا سیکھتے ہیں, پہلے ہمیں 365 دن بولیں گے بھائی آپ یہ بک کھولو, یا رٹا مارو, یہ رٹا مارو, رٹا مارو, 20 کتابیں 20 کلاسز. پھر اس کے بعد اتنا محنت مشقت ہے, باری مجھے یاد ہے بڑا باری بیگ ہوتا تھا ہمارا, ایسے ہو جاتے تھے ہم واپس جا کے گھر میں. تو اس کے بعد کہتے تھے اچھا ابھی آؤ ایگزام میں. 365 دن آپ کا تھیوری چل رہا تھا, 365 دن کے بعد پریکٹیکل کی بات آ گئی, تو آپ نے ایگزام دیا, جدھر فار دا فرسٹ ٹائم آپ نے جواب دینا شروع کیا, یا تو پاس ہو گیا فیل ہو گیا. کرپٹو بھی ایسی ہے, ہر بزنس ایسی ہے. جب آپ بغیر اویئرنیس کے, بغیر آپ کو کچھ پتا ہو اور آپ گھس جاؤ ایک فیلڈ میں, تو آپ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ نے بھی کہا کہ جن کو آپ جانتے ہو وہ سارے لاس میں بیٹھے ہوئے. کرپٹو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بڑا کوئی میتھمیٹیکل ایکویشن چل رہے ہو, اس کے اندر اتنا کوئی کمپلیکیٹڈ ہو کہ ایک بندہ جس کو ریاضی دیکھتا ہی نیند آ جاتی ہے. بہت آسان, صرف آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہاں دیکھنا چاہیے. اسی کمرے میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے, اگر آپ یہاں پہ گولڈ کہیں پہ چھپا دو, اور میں وہ بندہ نہیں ہوں جس کو گولڈ ٹریک جو کرتے ہیں, نہ میرے پاس اس کا جو ایکوپمنٹ ہے, اور میں کیا کروں گا, میں پاگلوں کی طرح ہر طرف اس کو مارتا جاؤں گا نا لالچ میں, شاید یہاں سے نکل جائے, شاید یہاں سے. اس چکر میں اپنی انرجی ضائع کروں. اسی کو اگر ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں آپ اس میں امیجنری کرپٹو میں, تو زور بہت مار رہا ہوں لیکن ان دا پروسیس لاس کر رہا ہوں, جو میں انرجی یہاں ضائع کر رہا ہوں فالتو, کیونکہ مجھے نہیں پتا کہاں پہ. اسی طرح وہاں پہ تو وہ اپنے پیسے ضائع کر رہے ہیں, میں اپنی انرجی ضائع کر رہا ہوں. اگر مجھے پتا ہو میرے پاس ایکوپمنٹ ہو, اندازہ لگاؤ میرے لیے کتنا آسان ہو جائے گا. میں یہاں پہ آؤں گا, ٹوٹ کرے گا, جیسے وہ ڈیٹیکٹر ہو کوئی آپ کے پاس, تو وہ ایک دم بتا دے گا فلاں جگہ پہ جا کے کھدائی کرو بھائی, ٹائم پاس نہیں کرو. میں وہاں پہ جاؤں گا, سیدھا ڈز اٹھا لیا چلے گیا. تو یہ فرق ہے. انسٹیٹیوشنل ٹریڈنگ کنسیپٹ 2020 میں فار دا فرسٹ ٹائم میں نے پاکستان میں مشہور کیا اس کو. فرق صرف یہ کہ ہماری ریچ جو ہے وہ 1 لاکھ سے اوپر نہیں. اگر کوئی اس کے علاوہ جانتا ہو, ہمیں فالو نہ کرتا ہو, وہ الگ بات ہے. آپ کو بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے, فالو نہیں کرتے ہوں گے, وہ الگ بات ہے. مگر اسٹل آن پیپر جو ہمارے پاس 1 لاکھ لوگ ہیں, اس سے زیادہ کوئی ریچ نہیں. تو جو بھی ہوا یہ 1 لاکھ میں ہوا. مگر اس زمانے میں آج سے 3 سال پہلے جو ابھی 1 کروڑ 1.25 کروڑ ہے, تو 2020 میں کتنا تھا, اس زمانے میں کتنے ہوں گے, 70 لاکھ. کیونکہ اس کے بعد اصل کام تب ہوا ہے نا 2021 میں. پاکستان کے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے, اگر اس کا پرسنٹیج نکالو کہ کتنے لوگ بڑھ گئے, تو یہ تقریباً 55% بڑھ گیا تب سے 2021 سے. کیوں؟ کیونکہ بٹ کوائن اس زمانے میں 2020 میں 3,000 کا تھا, 2022 آیا تو پھر یہ 70,000 پہ پہنچ گیا.